بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا مہینہ ہے جس کی تقدیر بد نصیب ہو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، حالات چاہے کتنے ہی ناقابل قبول ہو، توکل اس کی ذات پر رکھو، کیونکہ جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے صحرا میں زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمندر کا سینہ پھٹ کر رستہ مل جاتا ہے۔ ساری باتیں بس بھروسے کی ہوتی ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو، بس آپ صبر کریں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں۔ جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ بھی انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، ان کی چاہت میں ان کی تھکاوٹ ڈال لیتا ہے۔ جب اس نے سورہ ال-عمران میں فرمایا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سر کر سکتی ہے، تو قبولیت کا شک ہے۔ اللہ ہمیشہ جانتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، مایوس نہیں ہو تو سجدوں کو طویل کر لو، چاہو تو تھک کر رک جاؤ، مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ کاروبار بند ہوئے پڑے ہیں، مشکلات ہیں، پریشان ہیں، گھریلو مسائل ہیں، تو رمضان المبارک سے آج آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، جس سے پڑھ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو بھی اللہ سے مانگیں گے ہر صورت ملے گا۔ بعض اوقات یہ سورہ پڑھنے سے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، مشکل کو، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، خاص پر رزق کو اور دولت کو مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک سے پہلے تقدیروں کے بند تالوں کو کھولنا چاہتا ہے، گھروں میں سکون برکت چاہتا ہے، تو جو ان کی اولاد بے فرما بردار ہے، رزق میں کمی ہے، مسائل ہیں، جو بھی حاجات ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ساتھ ہی خوشیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے۔ جب بندہ رمضان المبارک کے پہلے یہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، رمضان المبارک سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، تو اللہ اس کا لاڈلا بن جائے گا۔ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا وہ ضرور ملے گا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ ایک وہ شخص جو رمضان المبارک سے پہلے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، وہ رمضان المبارک کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی سے گزارے گا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیریں واضح طور پر فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک کا چاند کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہیں تو ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ پریشانی ہوگی، نہ ہی دھر دھر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی حاجات کو پورا فرمائیے گا۔ پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جب رمضان المبارک سے پہلے یہ دن بڑے ہی خاص ہیں، بڑے ہی قبولیت کے دن ہیں، بڑے ہی عظمتوں والے، برکتوں والے دن ہیں۔ خدارا دنیا کے تمام کام چھوڑ کر رمضان المبارک کے چاند کی خبر سنتے ہی یہ عمل کو لازمی کر لیں۔ محترم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنا کیا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی وقت ملے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ اور نبی اس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بڑا کوئی بھی۔ سب سے پہلے وظیفہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے چاند رات، مطلب جس رات چاند نظر آئے گا، اس رات مغرب کی نماز کے بعد آپ نے صرف لیلۃ القدر کو 21 بار، انا انزلنا فی لیلۃ القدر کو فل صورت، مکمل صورت کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے رزق میں کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی جیسے اونچائی سے پانی نیچے زمین پر گرتا ہے، جتنی تیزی سے گرتا ہے اتنی ہی تیزی سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ آپ کی خواہشات، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجات ہیں، کچھ بھی جو آپ مانگیں گے
آپ کو ضرور ملے گا۔ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کی واقعی تمام تنگ دستیاں پریشانیوں سے نکل چکے ہیں، تمام مسائل حل ہو چکے ہیں۔ آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے دماغ کو سکون ملے گا۔ اللہ کی محبت سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ ہے اور اس کا رحمان آسمان کی ہستیوں سے بڑا ہے۔ ہر لمحہ ہر قدم تمہارے ساتھ ہے، تمہیں بس اس پر یقین رکھنا ہے۔ جب تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو اس کی محبت رحمتیں اپنے ڈھانپے سے لے پاؤ گے، جیسے بادل زمین کو اپنی چھاؤں میں لے لیتا ہے۔ وہ تمہارے ہر دکھ کو ایسے مٹا دے گا جیسے سورج اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔